منصور گھوڑے کی مالش کی بدولت پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اس کے پسینے کی مہک نے صوفیہ کو اور بہکا دیا۔ منصور اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگا اور وہ مسکراتی ہوئی شکریہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ وہ مٹکاتی ہوئی چلتے چلتے زنان خانے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے واپس نظریں دوڑائی تو منصور کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور غسل خانے میں اپنا لباس تبدیل کیا۔ غسل کا سوچا مگر منصور کے پسینے کی مہک دھل جانے کا سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ جو روز مرہ کا معمول تھا میں وقت گزارا اور ایک ملازمہ کو بلوا کر اپنی مالش کروائی۔ پھر سندر کے صابن کے ساتھ غسل کیا اور سارا دن حشاش بشاش رہی۔ شام ہوتے ہی اس کی طلب بڑھنے لگی۔ یہ روز کا معمول تھا مگر آج تو کچھ زیادہ تھی۔ رات کو جب نمبردارنی اکیلی کمرے میں سونے کے لیے گئی، وہ اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی۔ حالانکہ عام گھروں میں تو سارا ٹبر سوتا تھا۔ اس کے لیے لیٹنا مشکل ہو گیا اور وہ کروٹ بکروٹ بدلنے لگی مگر بہت بے قرار رہی۔ کچھ دیر آنکھ لگی تو پھر آنکھ کھل گئی۔ آخر وہ تخت یا تختہ کا سوچ کر اٹھ گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ دیہاتوں میں سر شام لوگ سونے کے عادی ہیں۔ یہ 11 بجے تک ان کی رات عروج پر ہوتی ہے اور نیند کی دیوی انہیں گہری نیند سلا چکی ہوتی ہے۔ نمبردارنی اس وقت بے تاب ہو کر حویلی کی دہلیز پکڑ کر درختوں کے سائے سے سرونٹ کوارٹر ملازمین کے گھروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اتفاق سے پہلا دروازہ ہی منصور علوی کا تھا۔ اب نمبردارنی کو خدشہ تھا کہ وہ اکیلا ہی ہو، کہیں اس کے دوست وغیرہ اس کے پاس نہ ہوں۔ اس نے ایک دو بار دروازے کو کھٹکھٹا کر اپنے آپ کو اوٹ میں کر لیا تاکہ منصور اسے دیکھ کر اونچا نہ بول دے یا نمبردارنی جی نہ کہہ دے۔ منصور شاید گہری نیند میں تھا۔ اسے دوبارہ پھر دروازہ کھٹکانا پڑا۔ آخر اندر سے چارپائی کی چولیں ہلنے سے اسے اندازہ ہوا کہ منصور اٹھ گیا ہے۔ اس نے دروازے کو ایک مرتبہ پھر کھٹکھٹایا اور اوٹ میں ہو گئی۔ منصور نے باہر نکل کر پوچھا، کون ہے؟ مگر کوئی آواز نہ پا کر تھوڑا آگے ہو کر آس پاس دیکھنے لگا۔ اس نے ایک دو بار پھر پوچھا کہ کون ہے مگر جواب نہ آیا۔ اس کی پیٹھ دروازے کی جانب تھی۔ نمبردارنی دبے پاؤں اوٹ سے نکل کر کمرے میں داخل ہو کے ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ منصور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر کے پلٹا تو نمبردارنی کو کھڑے پا کر حیران رہ گیا۔ دیا جل رہا تھا جس کی مدھم روشنی میں
اسے دیکھتے ہوئے اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، آپ۔ نمبردارنی نے کہا، بلا مت اور دیا بجھا دو۔ علوی منصور نے نہ سمجھتے ہوئے بھی حکم کی تعمیل کی اور دیا بجھا دیا۔ نمبردارنی نے چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی اور اوڑھی ہوئی چادر سرہانے رکھ دی۔ منصور ادھر آؤ کہتے ہوئے نمبردارنی چارپائی پر لیٹ گئی اور منصور جب قریب آیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ نمبردارنی: جی کیا ہوا اس وقت آپ یہاں؟ منصور نے پوچھا، مگر نمبردارنی نے اسے کہا، بلاؤ مت، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم یہاں لیٹ جاؤ۔ کہتے ہوئے نمبردارنی نے منصور کا بازو کھینچا۔ منصور حیرانگی اور پریشانی میں ایک روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ نمبردارنی بولی، منصور، مجھے اپنے ساتھ لگا لو، اور خود ہی اس کے ساتھ لگ گئی۔ منصور نے پہلو بدل کر اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ نمبردارنی کی سانسوں نے کافی حد تک منصور کو کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ 28 سالہ جوان تھا جب سے حویلی میں آیا تھا، اور عورت ذات کی قربت اسے نصیب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا تعلق ایک دو عورتوں کے ساتھ رہا تھا، اور یہ اس کی پسند تھی یا قسمت، ہمیشہ اسے عمر رسیدہ خواتین سے ملاتی رہی۔ آج بھی وہ اپنی عمر سے بڑی عمر کی خاتون کے پہلو میں تھا۔ کافی دیر خود سے لگائے رکھنے سے منصور اب سب کچھ بھول چکا تھا اور حالات بھی بدلنے لگے تھے، اور پھر منصور نمبردارنی سے باتیں کرنے لگا۔ نمبردارنی کو بھی چودھری کا احساس ہو رہا تھا، اور پھر وہ منصور سے ناراض ہو گئی اور منصور کو منانے کے لیے کہا تو منصور بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اب وہ اس کو منانے کے لیے تیار تھا۔ اور پھر منصور نمبردارنی کو منانے لگا۔ مناتے ہوئے منصور نمبردارنی سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمتر ہونے کی وجہ سے نمبردارنی اس سے باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کو کوئی جواب دینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی منصور نمبردارنی کو منا کر پیچھے ہٹا تو نمبردارنی نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھ لیا۔ نمبردارنی بہت خوش تھی، اور اسی خوشی میں اس نے خود کو منصور کے ساتھ لگا لیا اور منصور نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اور نمبردارنی کو تحفظ کا احساس ہوا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، جو اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ہر خواہش پوری بھی کر سکتے ہیں، مگر ابھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی اور وہ مزید کی خواہش مند تھی۔ کچھ دیر کے بعد نمبردارنی ایک بار پھر منصور سے ناراض ہو گئی، لیکن اب اس نے خود منصور کو منانے کا سوچا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو منانے لگی۔ اور کچھ دیر کے بعد جیسے ہی منصور مان گیا، وہ سائڈ پر ہو گئی۔ نمبردارنی بڑے پیار سے منصور کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور خود کو سنوارنے لگی۔ منصور نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور باتیں کرنے لگا۔ اب
وہ اپنی منمانی کر رہا تھا، لیکن نمبردارنی نے ابھی بھی اس کی باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ لیکن منصور پر امید تھا کہ وہ جلد ہی اس کی باتوں کا جواب دے گی۔ اور پھر کچھ دیر بعد نمبردارنی نے اس کی باتوں کا جواب دینے لگی اور ایک بار پھر منصور سے ناراض ہو گئی، اور منصور اس بار اپنی منمانی سے اسے منانے لگا، اور اس دفعہ منصور نمبردارنی کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ اب صوفیہ پرسکون ہو چکی تھی۔ غنودگی میں کچھ وقت نکل گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو منصور اٹھ کر غسل خانے جا چکا تھا۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی کہ تو اتنا کیسے گر گئی؟ صوفیہ، یہ تم نے کیا کیا؟ نمبردار کی بیٹی، بہو، بیوی اور نمبردار کی ماں ہو کر تم نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا ایک خواہش کے لیے؟ تو نے اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اب اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، اور پھر وہ ہار گئی اور اس نے اپنی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا۔ جلدی تیار ہوئی اور منصور کے نکلنے سے پہلے ہی اس نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ابھی رات نے اندھیرے کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور چل دی۔ منصور نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو بھاگ کر دروازے کی طرف آیا۔ کھول کر دیکھا تو نمبردارنی حویلی کی دوسری طرف جا رہی تھی۔ منصور حیرانگی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب نمبردارنی کنواں جس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں کی طرف مڑی تو منصور کو عجیب سا خطرہ محسوس ہوا، اور وہ جلدی نمبردارنی کے پیچھے چل دیا۔ تقریباً سیڑھیاں اتر چکی تھی کہ منصور نے اسے آواز دی، نمبردارنی جی! مگر نمبردارنی نے اسے دیکھ کر بنا کہے منظور واپس چلے جاؤ اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ منصور جلدی سے نیچے اترا، مگر اسے نمبردارنی نظر نہ آئی، نہ اس نے بھی پانی میں جمپ لگایا۔ صوفیہ تیراک تھی اور تیرنا جانتی تھی، مگر آج تو اس کا مقصد ہی ڈوبنا تھا۔ وہ تیرنے کی بجائے سیدھا نیچے کی طرف گئی، ساتھ ہی منصور بھی اس کے پیچھے نیچے اتر گیا اور آخر اس نے جا لیا۔ صوفیہ نے بڑی توق و دود کی، مگر ایک جوان آدمی کے ساتھ اس کا بس نہ چل سکا، اور منصور اس کو اوپر کھینچتا ہوا بمشکل پہنچ سکا۔ اس نے سیڑھیوں پر اسے لٹا دیا۔ صوفیہ کے سینے پر اس نے ہاتھ رکھ کر دبایا تو صوفیہ کے منہ سے تھوڑا پانی نکلا اور ساتھ ہی کھانسی بھی آئی۔ یہ منصور کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی۔ 2-3 بار اس نے ایسا ہی کیا، جس سے صوفیہ کا سانس بحال ہو گیا اور اسے منصور نے اپنے گلے سے لگا لیا۔